اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ہدایت الہی بھی ساتھ ہی بھیج دی گئی تاکہ آنے والی نسل آدم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ یہ اور بات ہے کہ عقل انسانی نے اس بچپنے میں اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کی زمین پر آمد کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک شاید انسانوں میں سب سے طویل تھی، لیکن اس لمبے عرصے تک اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے باوجود گنتی کے چند ہی خوش نصیب لوگ ایسے تھے جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے، جبکہ اکثریت کفر و شرک کی پستیوں میں رہنے پر ہی بضد رہی، جس کے بعد تنگ آ کر آپ نے اپنی قوم پر عذاب الہی کی بد دعا کی، جس پر حکم ہوا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں اور اس میں اپنے پیروکاروں سمیت تمام زیرو جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا جس میں دنیا کی ہر چیز غرق آب ہو کر رہ گئی سوائے ان چند جانوں کے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طوفان کے بعد دنیا میں آنے والی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جبکہ اس طوفان کے تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رکی اور پھر سے دوبارہ اس کاروبار دنیا کا آغاز ہوا۔ ناظرین گرامی، کشتی نوح جس کے بارے میں اگرچہ دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس کی آخری منزل کوہ جودی ہی تھا، لیکن آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اصل کوہ جودی کون سا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جن میں سے ترکی کے علاوہ پاکستان کے ضلع چکوال میں واقع کوہستان نمک کو بھی تاریخ کی مختلف کتابوں میں کوہ جودی کا نام دیا گیا ہے، جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حام کی تربت بھی برآمد ہو چکی ہے، جو آج بھی قصبہ بشارت کے قریب ایک مرکز زیارت کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس اختلافی بحث سے ہٹ کر ہم آج کی اس ویڈیو میں اسی کشتی سے متعلق ہی بات کریں گے، جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے ترکی کی ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی اور جس کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جس کو جناب نوح علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کی جسامت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک 3 منزلہ بحری جہاز کی مانند ایک بہت بڑی کشتی تھی، جس میں 25,000 جانوروں کے جوڑوں کے علاوہ وہ تمام صاحبان ایمان بھی سوار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے، جن میں آپ کے اس بیٹے کے علاوہ جو مشرک تھا دیگر صاحبزادگان بھی سوار تھے، جن کی نسل سے آج کی تمام نسل انسانی چل رہی ہے۔ ناظرین محترم، جی تو چاہتا ہے کہ اس موضوع کو اور طول دیتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ کی اولاد دنیا میں پھیل کر مختلف قبائل اور اقوام میں تبدیل ہوئی، لیکن موضوع کی نزاکتوں کا تقاضا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں اپنی توجہ صرف اسی کشتی پر ہی رکھی جائے کہ آیا سائنسدانوں کو ملنے والی کشتی میں کتنی صداقت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ سیاحوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصویریں اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دوہریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت سے اعتراضات اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ مثلا انکار کرنے والے دوہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا وزن لے کر سفر کر سکے۔ چنانچہ اس تناظر میں قرآن پاک کی سورت قمر میں اس کا جواب موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستو، حالیہ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں ساری دنیا کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں، لیکن قرآن پاک کی سورت ہود میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تندور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین، اب حالیہ تحقیق سے قرآن پاک کے اس انکشاف سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے
کہ कश्ती नूह कोई मामूली कश्ती नहीं थी। वो एक 3 मंजिला कश्ती थी जिसमें जानवर तरतीबवार सवार थे और ये इतनी बड़ी थी कि आप अंदाजा लगा लें कि इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते थे और इसमें कमोबेश 25,000 जानवरों की जगह मौजूद है। इसके बाद इन दोहरियों ने तीसरा एतराज ये उठाया कि इतने अजीमुशान तूफान में इतनी बड़ी कश्ती बगैर लंगरों की मदद के तैर ही नहीं सकती। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इस जात पर जो इस एतराज से वाकिफ थी। इस सवाल का जवाब भी कुरान पाक की सूरत हूद में मौजूद है। चुनाचे इरशाद होता है, और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना है और इसी के नाम से इसका लंगर अंदाज होना है। और दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर कश्ती ठहरी हुई है, इसी पहाड़ के नीचे वादी में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मौसम लंगर दरियाफ्त हुए हैं। और सबसे बड़ा और अहम इतराज ये उठाया जाता है कि किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी रहना नामुमकिन है। इस एतराज से मुतालिक कुरान पाक की सूरत कबर में कुछ इस तरह से इरशाद होता है, और हमने कश्ती को आने वालों के लिए अपनी निशानी बनाकर छोड़ा है। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, हालिया तहकीक से ये हैरत अंगेज बात सामने आई है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बर्फ इसी चोटी पर है जहां ये इसी बर्फ की वजह से महफूज रही। दोस्तों, कश्ती नूह से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने आपके सामने रख दी है। बाकी बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही है। हमारी दुआ है कि जाने अनजाने में अगर हमने इस वीडियो में किसी मुबालगा आराई से काम लिया हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। लेकिन यह भी सच है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सच्चाई से इनकार करने वालों के किसी एतराज़ की गुंजाइश अब बाकी नहीं है। हम इन दोहरियों को दावत देते हैं कि तासुब की ऐनक को उतार कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये एक सच्चा दीन है, इसमें आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की भलाई है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम और कुरान की तालीमात आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।